آج ہم ہیگلز تھیوری آف اسٹیٹ کے اوپر کرٹیسزم کریں گے کہ یعنی ہیگل تھیوری آف اسٹیٹ کے اندر کیا کیا خامیاں تھیں، یا بعد کے پولیٹیکل فلاسفرز اور پولیٹیکل تھنکرز نے ان میں سے کیا کیا خامیاں نکالا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہیگل کی جو تھیوری آف اسٹیٹ ہے یہ بہت زیادہ ایبسٹریکٹ فلاسفیکل ہے اور میٹا فزیکل ہے، یعنی جو ریئل لائف میں ایگزسٹ کرنے والی اسٹیٹ نہیں ہے۔ ہیگل نے اپنے فلاسفیکل طریقے سے اسٹیٹ کو نیشن سے الگ کر کے ایک باڈی بنا دیا ہے، یعنی اسٹیٹ کو ایک سیپریٹ باڈی نیشن سے بھی الگ کر کے دکھایا ہے، اور لوگوں کی جو نیچرل رائٹ ہے اس کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے۔ جو لوگوں کی ایک ان ایلینیبل رائٹ ہے کہ وہ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کر سکیں یا اسٹیٹ سے کچھ مانگ سکیں، اسٹیٹ سے کوشچن کر سکیں، اس کو ٹوٹلی ختم کیا ہے، اور سارے پاور اسٹیٹ کو دے کے نیشن سے الگ ہی اسٹیٹ کی ایک باڈی بنا دیا۔ اور جو اس نے بیان کیا ہے، جس طریقے سے تھیوری آف اسٹیٹ اس نے بیان کیا ہے، ایک کامن شخص کے انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے، اور جو چیزیں جیسا کہ اس نے ایک اسٹیٹ دیا، سب سے پہلی بات یہ کہ ایک کامن شخص کے سمجھ سے باہر ہے، دوسرا یہ کہ اسٹیٹ کو ایک نیشن سے بھی الگ ایک باڈی بنا دیا، اور اس کو سارے پاورز دے دیے، لوگوں کو کوئی پاور نہیں دے دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہیگل کی تھیوری ہے آف اسٹیٹ جو بیس کرتی ہے جنرل ول کے ساتھ، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیگل نے جس طریقے سے جنرل ول کو بیس بنایا ہے اسٹیٹ کا، تو یہ ایک طرح سے زیادتی ہے جنرل ول کے ساتھ بھی، اسٹیٹ کے ساتھ بھی۔ اب ہیگل نے جو ہے نا جنرل ول کے ذریعے اسٹیٹ کو جو بنایا اس کو اومنی پوٹنس بنایا ہے۔ تو جو اومنی پوٹنس اسٹیٹ جیسا ہیگل نے انٹروڈیوس کرایا ہے، یہ فکشنل ہے، یہ ریئل لائف میں ایگزسٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ڈیزائریبل بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے پاورز جو ہے نا اسٹیٹ کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رولنگ کلاس کو ظالم بننے کے لیے انکریج کرتے ہو، اور جو کامن مین ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ پھر جو وار کے متعلق اور ورلڈ پیس کے متعلق انٹرنیشنل لا اور مورالٹی کے متعلق جو اس نے رائے دیا ہے اسٹیٹ کی تھیوری بیان کرتے ہوئے، وہ بھی سمجھ سے باہر ہے، اور یا کسی حد تک کہتے ہو کہ وہ بھی کوئی مناسب طریقے سے بیان نہیں کیا ہے۔ لاسکی اس پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے جو فالس آئیڈیلزم ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک طرح سے جس انداز سے ہیگل نے انٹرنیشنل لا کو ایکسپلین کیا، یعنی اسٹیٹ کو ایک پاورفل باڈی بنا کے گلوبل سسٹم کے اندر بھی، تو یہ ہیومینٹی کے لیے بھی خطرناک ہے اور ورلڈ پیس کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اسٹیٹس کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ میوچل ایگریمنٹ کے تحت ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو ایک اسٹیٹ ہے اس کو ڈومیننٹ بنا دیا، یا ہر اسٹیٹ کو اپنی اپنی جگہ فل ڈومیننٹ بنا دیا، اپنی بات دوسرے کے اوپر زبردستی تھوپنے کی ہر اسٹیٹ کوشش کرے، تو یہ ہیومینٹی کے لیے خطرناک ہے۔ اور یہی بات میں بیس بن گئی سوشلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، سوشلزم کے ذریعے پھر کمیونزم پروموٹ کرنے کے لیے، اور جو نیشن سٹیٹ تھا وہ ختم ہو کے ایک سمجھو کہ ایک ٹوٹلیٹیرین، اور ٹوٹلیٹیرین سے بھی بڑھ کے جو ہے نا ایک ایگریسو سٹیٹ، گلوبل سسٹم کے اندر جو سٹیٹس اس نے انٹروڈیوس کرائے، یہ ایگریسو سٹیٹس بن گئے جو بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار کا یا فرسٹ ورلڈ وار کا بھی ریزن بن گئے۔ اور ہیگل کی جو تھیوری ہے اس نے ٹوٹلیٹیرین آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کیا ہے۔ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایبسلیوٹ اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور ایبسلیوٹ اسٹیٹ کو اس حد تک ڈیفینڈ کیا ہے کہ ایون ہابس اور آسٹن سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے اسٹیٹس اس نے ڈیفینڈ کیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر اسٹیٹ اور پبلک کے درمیان کنفلکٹ ہو جائے تو اسٹیٹ کی بالادستی ہوگی، یعنی اسٹیٹ کی بات اوپر ہو جائے گی۔ تو چونکہ اسٹیٹ کو اس نے ایک الگ باڈی بنایا ہے جو رولنگ کلاس ہے، تو یہ کہا ہے کہ اگر رولنگ کلاس اور
لور کلاس کے درمیان کنفلکٹ ہو تو اوبیسلی بس رولنگ کلاس کی جو ہے نا بالادستی کو ایکسیپٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیٹا تھا اس کے پاس موجود وہ ایک طرح سے تو ایک امپرفیکٹ نیشن کا ڈیٹا، یعنی پرسیا کو اس نے جو ہے نا ایک سیمبل کے طور پہ بنایا اور اس کے ہی موجود ڈیٹا کو ہی اس نے آئیڈیل قرار دیا. پرسیا جو کہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی ایک جرمنی کی کنگڈم تھی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ خود ایک امپرفیکٹ نیشن سٹیٹ تھی، تو اس نے ڈیوائن رائٹ دیا اور اسی کو ہی پروموٹ کیا، جو کہ اٹ سیلف ایک پرفیکٹ سٹیٹ نہیں تھی. اسی کے ڈیٹا کو اس نے جو ہے نا آئیڈیلائز کیا اور اس کو پروموٹ کیا. تو ہیگل کی جو تھیوری ہے اگر ہم اس پہ کرٹیسائز کریں تو مین جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہیگل نے اسٹیٹ کو ایبسولوٹ کنسیڈر کیا، اس کو جو ہے نا بہت زیادہ پاورز دیے ایک، ٹھیک ہے نا. یہ بہت غلط بات، کیونکہ اسٹیٹ کو کے پاورز ہونے چاہیے اوبیسلی، لیکن سارے پاور اسٹیٹ کو بلونگ نہ کریں، اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ چیک رکھنا لازمی تھا. یعنی یہاں تک رکھا ہے کیا کہ اگر ان اسٹیٹ اور پبلک کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اسٹیٹ کو بالادستی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشن اور اسٹیٹ کو الگ الگ کر دیا، نیشن سے الگ کر کے اسٹیٹ کو ایک باڈی بنایا اور اس کو نیشن کے اوپر حاوی کر دیا. اور پھر اس چیز کے لیے اس نے جو ڈیٹا اپنے پاس رکھا وہ اٹ سیلف ایک امپرفیکٹ نیشن اسٹیٹ کا ڈیٹا، جو پرسیا اس وقت کی ایک نیشن سٹیٹ جو کہ خود بذات خود ایک امپرفیکٹ نیشن سٹیٹ تھی، اس کے ڈیٹا کو اس نے آئیڈیالائز کر کے یوز کیا. کرٹیسزم پہ اگر ہم کنکلوژن دیکھیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ہے، جو کامن شخص کے انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے. پھر انٹرنیشنل لا کو ریجیکٹ کیا، اور انٹرنیشنل لا کو ریجیکٹ کرنا یا ایک اسٹیٹ کو ڈومیننٹ بنانا یہ ہیومینٹی کے لیے فیٹل ہے، ورلڈ پیس کے لیے فیٹل ہے. اور انہی کنسیپٹس نے بعد میں لیڈ کیا ایبسولوٹزم کی طرف اور اتھارٹیرین اسٹیٹ کی طرف. تھینک یو فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے.